علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذہ اکرام اور میرے دوستوں، میں آج کے اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ میرے حوصلہ افزا فرمائیں گے. محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک گوشہ سورج سے زیادہ روشن اور تابع ہے. نہ ہماری زبانوں میں طاقت ہے اور ہمارے قلم میں گویا یہ کہ آقا مدنی کی زندگی پر روشنی ڈالے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں سے لاؤں زباں شہر داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤں زباں شہر داستاں کے لیے، سفینہ چاہے اس بھرے بے قرار کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے، ہر ملنے والا ہے سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے. دشمنوں کو بھی اکرام کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، حالانکہ دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی، راہ میں کانٹے بچھائے، مارا، دھمکایا، ستایا، گلے میں پھندا ڈالا، حتیٰ کہ شہر بدل کر دیا. مگر ہمارا نبی وہ ہمدرد غمخوار ملنسار ہے کہ جانے دشمن کو بھی معاف کر دیا. دشمن خود یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملے، جو امان ملے تو کہاں ملے، نہ کہیں جہاں میں امان ملے، جو امان ملے تو کہاں ملے، میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے عقوبت نواز میں. حاضرین گرامی، دنیا کے تمام عقل مند اور ہوشیار انسانوں نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف اور پاکیزہ انسان آپ سے پہلے کبھی دنیا میں آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آقا مدنی کا ذکر مبارک قیامت تک چلتا رہے گا. بس اتنا کہہ کر میں اپنے تقریر ختم کرتا ہوں. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم، دریا ہوا پانی سوکھ گیا اور صاحب نبی لکھتے لکھتے وما علینا الا البلاغ. والصلاة والسلام على رسوله المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز اور اپنی زکات، اپنا روزہ اور حج کی سیادی کر سکے. مگر وہ مسلمان جن کا بڑا سبق پڑھو یا علم سے دیا گیا ہے، اس کے بھی فرمایا میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. جس مذہب علم کے اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے. افسوس وہ ایک قوم علم سے کو دور ہے. کیا بچے اور کیا جوان سب کو علم دین سے گویا نفرتی ہے، نسلی کی نسلی جہالت میں سفر کر رہی ہے، مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے. جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے دنیا میں عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں سرخروی نصیب ہوتی ہے. حضرات، جو قوم دنیا میں سرخروی نصیب ہوتی ہے، حضرات سنیے اور غور سے سنیے، علم کا اللہ کے اس کا اسکوپ کی حکم ہے، اس کی طرح میں نکلنا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کا عہد پر خرچ کرنا اللہ کی قربت کا سبب ہے. علم جائز اور ناجائز پہچاننے کی علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، وہ وحشت میں جی بھرانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے، خوشی اور غم میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے. حق تعالیٰ شان اس علم کی بدولت جماعتی علماء بلند مقام عطا فرماتے ہیں. واسع خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں جن کے نشان قدم پر چلا جائے، ان کی کردار کی اتباع کی جائے، ان کے رائے پر عمل کیا جائے. فرشتے ان سے دوستی چاہت کرتے ہیں، اپنے پروں ان کے رائے بچھا دیتے ہیں. بزرگ علم دین سیکھنے والے کے لیے دنیا کی ہر روز کچھ دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، چلنے والے جانور، بلوں میں رہنے والے زہریلے سانپ اور دوسرے جانور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے. علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کی بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا
رشید احمد کوئی ہوگا کوئی لانوتوی ہوگا، رشید احمد کوئی ہوگا کوئی لانوتوی ہوگا، کوئی انور کوئی بندی تو کوئی تھانوی ہوگا۔ اکابر کا مبارک سلسلہ جو آج جاری ہے، اکابر کا مبارک سلسلہ جو آج جاری ہے، اسی زمرے میں شامل غلام استانوی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور سارے دینداروں کو البت نماز کی، اور سارے دینداروں کو البت نماز کی، اللہ نے سبھی کو ہدایت نماز کی۔ مہمان عزیز وقار، معزز حاضرین، محترم بزرگوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم حدیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں ہم کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم جن سے اس پر عمل کر سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ حق تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف پوری توجہ کرتی ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو مسجد والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، آپ اس کے سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آپ پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نماز کا مطلب ایسا ہے دین میں جیسا سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دلوں کو نورانی بنانا چاہے وہ بنا لے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک پانچ نمازوں کا اہتمام کرتے رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتے رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بھگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ان حدیث شریفہ کے بعد آخر میں ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا چلوں۔ وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، آدم میں نشاط و چستی پیدا کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، آداب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قریب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استاد پوچھیں گے اہل جنت اے ساکنان نار، پوچھیں گے اہل جنت اے ساکنان نار، تم کیوں یہاں ناری اور رنج عالم رہے؟ دیں گے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، دیں گے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اسی عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ سارے دینداروں کو الفت نماز کی، وہ سارے دینداروں کو الفت نماز کی، اللہ نے سبھی کو ہدایت نماز کی۔ مہمان وقار، معزز حاضرین، محترم بزرگوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم حدیث کا تنظیم کرنا چاہتا ہوں، جن کے روشنی میں ہم کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم دل سے اس پر عمل کر سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اسلام کے علامت نماز ہے۔ حق تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ نماز دل کا ستون ہے، نماز صدر کا منہ کھلا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب آسمان سے کوئی مدد جاتی ہے تو مسجد والوں سے ڈری جاتی ہے۔ اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آگ اس کے سجدے کو جگہ نہیں چھو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کو جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا بدن ہے۔
نماز دل کا نور ہے جو اپنے دلوں کو نورائی بنا چاہے بنا لے. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جب اپنے فجر نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے. آٹھے نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا ڈنڈا ہوتا ہے اور جو برسات جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے. محترم سامعین ان حدیث شریف کے بعد آخر میں ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے چلو وہ اپنی کتاب ذات المعاد میں لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے, صحت کی محافظ ہے, بیماری کو دور کرنے والی ہے, دل کو تفریح پہنچانے والی ہے, چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے, جہاں کو فرات پہنچاتی ہے, اعصاب میں نظم و چستی پیدا کرتی ہے, کاہلی اور سستی کو دفع کرتی ہے, سرح صدر کا سبب ہے, روح کی غذا ہے, دل کو منور کرتی ہے, اللہ کے نام کی محافظ ہے, عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے, شیطان کو دور کرتے ہی اور رحمت سے قریب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نوازہ خوبیت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پوچھے کہ اہل جنت ہے ساکنائے نار, پوچھے کہ اہل جنت ہے ساکنائے نار, تم کیوں یہاں ناری جوالا میں ہے. دیں گے جواب ہو کے نہ پڑھتے تھے ہم نماز, دیں گے جواب ہو کے نہ پڑھتے تھے ہم نماز, اور اس عذاب نار کو ہم جھلاتے رہے تھے. وما علیہ بہتر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. سامعین کرامی, قرآن کریم دنیا کی وہ مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے, لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے دنیا میں انقلاب آ گیا. کفر و شرک کی تاریخیں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی. حضرات, قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے, زندگی سنوارنے کا سامان ہے, ہدایت کا نور ہے, حق کا منشور ہے. قرآن کے آگے عالم میں ایک انقلابی رونما ہو گیا. قرآن نے شہر بدل دیے, منزلیں بدل ڈالی, معیشت بدل ڈالی, معاشرت کو ایک نیا رخ دیا, سماج کو پاکیزگی سکھائی, زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا, انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آ گیا تو ڈاکے ڈالنے والے رہبر ہو گئے, قاتل جان کا محافظ بن گیا, ظالم رحمدل بن گئے, بزدل ہمت والے بن گئے, مدعو داعی بن گیا. جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا, جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا, جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا, اور جو لوحا تھا وہ بارد بن گیا. حضرات گرامی, قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن یہ قرآن کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا, حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا, حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا, حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا, صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا بے مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی, جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگ اپنی نگاہ میں پسندیدہ ہو گئے. قرآن سے راہ جڑا تو لوگوں کا پیارا بن گیا, قرآن سے کوئی کپڑا جوڑ کر جلدان بنا لو تو اس کی عزت بڑھ گئی. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے اور بہت سو کو ذلیل اور رسوا کر دیتے. حضرات, ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کی ایک صورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی منع کر نہیں جا سکتا. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا, آج بھی ہے اور تا قیامت تک باقی رہے گا. جس طرح آپ کے زبان دانوں نے قرآن کی وضاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, ہر کوئی قیامت تک قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے, ہم مسلمانوں نے جو قرآن کے ساتھ ظلم کیا وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا, ہدایت کی کتاب تھی, قبر کا چراغ تھا, ہم نے اس پر چلنے کی بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دی. زندگی میں اتارنے کی بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دی. جبکہ یہ زندگی کی کتاب تھی, یہ دستور حیات کا, یہ ہدایت کی کتاب تھی. لہٰذا میرے بھائیو, اس کی عظمت و برکت کو سمجھو, اس کی قیمت کو پہچانو اور خالص چمنے کی بجائے دل و نگاہ میں بسا لو, تب کئی بات پکے گی. بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر, بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر, جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق الله العظيم. صدر محترم حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، ماں باپ اپنے اولاد کی عظیم ترین دولت ہے. جس طرح عقل کی قیمت بندے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر بولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی قدر انہیں کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جب انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی. آئیے آج ہم اسی نعمت عظمی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں. حضرات، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. ارشاد والی ہے، پہلے وہ اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اب تک نہ کہو، ان کے لیے تم محبت و فرما برداری کی بازو جھکائے رکھو اور ان کے ساتھ تم نرم نرم گفتگو کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل وقار ہو، پھر ذلیل وقار ہو، پھر ذلیل وقار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو. آپ سے پوچھا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے حالات پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا دے. محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتي؟ قال امه قال ثم من؟ قال ثم امه قال ثم من؟ قال ثم امه قال ثم من؟ قال ثم ابوك؟ یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. تم جاؤ تو باپ کی نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دو یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت پر سکون بنا رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں. یاد رکھو، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے. ماں باپ ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بھجن ملتا ہے اور آخرت کا الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ شیئر کر کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو، یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم ان کو نہ خوش، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ ہمارے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے دوستو، میں آج اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر تقریر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ میرے حوصلہ افزائی فرمائیں. محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جائے. محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ سورج سے زیادہ روشن مرتبہ ہے. نہ ہمارے زبانوں میں طاقت ہے اور نہ ہمارے قلم میں گویا ہے کہ آقا بندی کی زندگی پر روشن ڈالے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں سے لاؤ زباں شاعر داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤ زباں شاعر داستاں کے لیے، سبھی نچائے اس بہرے بے قرار کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن آپ کو عامل و صالح کہتے تھے اور ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے. دشمن کا احترام کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں نے آپ کو گالا دی، راہ میں کاٹی بچھائے اور ان کو مارا، دھمکایا، ستایا، گلے میں پھندا ڈالا، حتیٰ کہ شہر بدل کر ڈالے. مگر ہمارے نبی وہ ہمدرد، غمخوار، میننسار کے جان دشمنوں کو معاف کر دیتے. دشمن یہ خوب کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ کہیں جہاں میں اما ملے جو اما ملے تو کہاں ملے، نہ کہیں جہاں میں اما ملے جو اما ملے تو کہاں ملے، میرے جرم معاشیہ کو دے افر بدلا نوازے. حاضرین گرامی، دنیا کے تمام عقل مند ہوشیار انسانوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف اور پاکیزہ انسان نہ آج سے پہلے کبھی آیا اور نہ آپ قیامت تک آئے گا. بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہ رہا ہوں. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم،
دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اور صاف نبی لکھتے لکھتے وما علینا الا البلاغ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حضرت گرامی قدر و معزز السامعین، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، جن کے بعد تا قیامت تک کسی طریقے کا کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب کفر و شرک کے اندھیرے میں انسانیت رائے حق سے دور ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا آفتاب و مہتاب بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عالی اور اتنی عظیم ہے کہ اس کی تفصیل خدا کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ کے سردار قبر قولین سرور عالم شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سید الکائنات فخر موجودات احمد المجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و ذات ہے، جن کے صدقے میں رب نے آپ کو کائنات کا وجود بخشا، جن کے وسیلے سے جنت سجی، عرش فرش بنی، نبیوں کو نبوت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، انسانوں کو انسانیت ملی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی اور آخرت میں شفاعت کی دولت ملی. ہمارا نبی کون نبی؟ وہ نبی جس نے 23 سال کے پہلے عرصے میں دنیا کے نظام بدل دیے، اور صرف بدلا ہی نہیں، ظلم و جہان میں پھنسی انسانیت کو ہدایت کی جہاں ادھر روشنی عطا کی، قرآن مقدس کی شکل میں خدا کا لازوال پیغام دیا، دنیا کو علم سے مالا مال کیا، عالم کو روشنی سے بھر دیا، ہدایت کی شمع روشنی کی، بھٹکی انسانیت کو سیدھی راہ دکھلائی، امن و محبت کا پیغام دیا، ظالموں کے ظلموں کو بند کیا، مظلوموں کو حق دلایا، کمزوروں کو سہارا دیا، دشمنوں کو گلے لگایا، اور پتھر پھینکنے والے پر پھول برسائے، گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ دیا. محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے. حضرات ہمارا نبی وہ ہے جن کے تعریف میں خدا نے قرآن نازل کیا، فرشتوں نے جنہیں سلامی دی، رسولوں نے جن کی بشارت دی، توریت و انجیل نے جن کی گواہی دی، کنکریوں نے جن کا کلمہ پڑھا، درخت پیڑ پودے جن کے سامنے جھک گئے، جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جن کے ہاتھ کی ایک جنبش پر ڈوبا سورج پلٹ آیا، جن کے انگلیاں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. ہاں وہ نبی جو بولے تو موتی برسے، لب کھولے تو روشنی چمکے، بات کرے تو نور دبکے، مسکرائے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. وہ سارے دینداروں کو الفت نماز کی، اللہ نے سبھی کو ہدایت نماز کی. مہمانان ذی وقار، معزز حاضرین، محترم بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم احادیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں ہم کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم دل سے اس پر عمل کر سکیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آدمی و شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے، اسلام کی علامت نماز ہے. حقدار نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے اثر فرض نہیں کی. نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب نماز سے جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. جب آسمان میں کوئی آفت کرتی ہے تو مسجد والوں سے ڈری جاتی ہے. اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آپ اس کے سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آپ پر حرام کر دیا ہے. جنت کی کنجی نماز ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں. نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دلوں کو قرآن بنانا چاہے وہ بنائے. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک 5 نمازوں کو اہتمام کرتے رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتے رہتا ہے، اور وہ جب نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو رحمت الہی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جو شخص صبح کی نماز جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے.
وحضرات سامعین، ان احادیث شریفہ کے بعد آخر میں ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا چلو. وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کتنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماری کو دور کرنے والی، دل کو تقویت پہنچانے والی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے، جان کو برات پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط کو چستی پیدا کرتی ہے، کاہلی اور سستی کو دفع کرتی ہے، شراب سے درد کو ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے نام کی محافظ ہے، اعضاء میں لائی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمت سے غریب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پوچھیں گے اہل جنت کے اے ساکنان نار، پوچھیں گے اہل جنت کے اے ساکنان نار، تم کیوں یا ناری رنج والا رہے؟ دیکھے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، دیکھے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اس عذاب بنار کو جھٹلا کے ہم رہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، میں اپنے فن کے بلندی سے کام لے لوں گا، مجھ کو کوئی مقام نہ دو، میں خود مقام لے لوں گا. میں عبادتوں کی طرح ایک کام کرتا ہوں، میں عبادتوں کی طرح ایک کام کرتا ہوں، میرا حضور کے پہلے میں سب کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقال اللہ تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام علماء اکرام اور معزز حاضرین، رمضان المبارک برکتوں کا خزینہ ہے. اس مہینے میں ہر آن خدا کی رحمت برستی ہے، آمدن میں گناہگار خدا کے دروازے پر جاتے ہیں، مگر رمضان میں خدا کی رحمت خود گناہگار کے دروازے پر آتی ہے، انہیں جھنکتی ہے، توبہ کرنے اور افراد کرتی ہے. اس مہینے میں ایک رات شب قدر میں جاتی ہے. شب قدر والد شاہ کا نام ہے جس میں خدا پاک اپنے بے پناہ رحمت بارش کی طرح برساتا ہے، کم کر کے ہزار سما اپنے گناہگار بندے تک پہنچ جاتا ہے. جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اے کوئی عطا کار جو مجھ سے مانگے اور مجھ سے معاف کر دو، اے کوئی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے مانگے مجھ سے بخش دو، اے کوئی رزق کا چاہنے والا جو مجھ سے مانگے مجھ سے عطا کر دو، اے کوئی دولت کا دینے والا جو مجھ سے مانگے مجھ سے نواز دو. اس کا سلسلہ صبح صادق تک کیا جاتا ہے. قرآن پاک نے کیا اس کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا. کیا جانتے ہیں وہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس میں فرشتے رات یعنی جبرائیل علیہ السلام جلوہ فرماتے ہیں. یہ سلامت یاد ہے، اس کا سلسلہ تو بجتا رہتا ہے. حضرات شب قدر امتی مسلمان کے لیے تحفہ ہے. پہلے امت کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ بات کر رہے کرتے تھے. اس امت کی عمر مختصر ہے، لیکن اللہ نے شب قدر عطا فرما کو احسان فرمائے کہ جو اللہ استاد نے بات کر رہے وہ پچھلے امت کی 80 سال والے پر بات لے جائے گا. استاد نے اور ہر مومن سے ملاقات اور مسافہ کرتے ہیں. استاد نے مشرق کی ناؤ پر شرابی کی سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. شب قدر رمضان کے آخری 10 طاقتوں میں سے کون سی رات میں ہے، لیکن وہ خاص رات کون سی ہے؟ وہ فارسی میں رات میں ہو سکتی ہے. لہذا شب قدر سے محبت کرنے والا ہو چاہیے کہ رمضان کے آخر 10 سال عبادت کے ساتھ گزارے. شب قدر میں خاص طور سے دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ اے اللہ بے شک بہت مدد کرنے والے اور معاف کرنے کو پسند فرمانے والے ہیں، لہذا ہمیں معاف فرمائے. آمین. ہم تو ماہر بے کرم کوئی ساحلی نہیں، ہم تو ماہر بے کرم کوئی ساحلی نہیں، راہ دکھائے کسی ہمیں منزلی نہیں. ہم نام